وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ رب کا قرآن آرمی چیف کو جھنجھوڑ رہا ہے، صدر پاکستان کو جھنجھوڑ رہے، امریکہ سارا کوئی لے کے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور فلسطینیوں سے تمہارا خون، ایمان، عقیدے کا رشتہ ہے۔ اسرائیل کے خلاف پاکستان اعلان جہاد کرے، سعودی عرب اعلان جہاد کرے، ترکی اعلان جہاد کرے، عرش والا کہتا ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، آواز کھول تھوڑی، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ آج کی یہ کانفرنس سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر ہے، اور مجھ سے پہلے مناظر اسلام خطیب پاکستان قاضی عبدالرشید ارشد صاحب جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہیں، اور مجھ سے پہلے حضرت قاضی صاحب آپ کو جگا رہے تھے، اور میری دعا ہے محترم جاذب حبیب، محترم نواز بھائی، دیگر احباب، اللہ پاک آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بعد خطیب پاکستان قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب، عالمی شہرت یافتہ مولانا ناصر مدنی صاحب پنجابی میں خطابات فرمائیں گے۔ حضرات، رب العالمین نے سید الکونین کو اتنا بلند مقام دیا، ابھی نہ ماں پیدا ہوئی تھی، نہ باپ، نہ دادی، نہ دادا، نہ نانی، نہ نانا، نہ کائنات بنی تھی۔ میرے رب نے انبیاء اکرام سے آقا کی ختم نبوت کا وعدہ لیا۔ انبیاء اقرار کر رہے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ربا ہم میں سے جس کے زمانے میں تیرا محبوب آ گیا کلمہ چھوڑ کے امتی بن جائیں گے۔ حضرات، رب نے شان کیا دی، تورات میں بھی شان کو بیان کیا، انجیل کو بھی بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، اے میری قوم کے لوگوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک عظیم رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، زمین والے مجھے محمد کہتے ہیں، آسمان والے مجھے احمد کہتے ہیں۔ آج یہ بات بھی سن لو لوگوں، لفظ محمد پہ عرش والے رب نے نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی، اے دنیا کے بسنے والوں، جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ اور یہی بات تو حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ یار سپیکر تھوڑا پارا پارا ہے، آواز تھوڑی سیٹ کر، کھولے نو گلا نہ کھچے۔ وَآسَنُ مِن کلم، تا کھول دے ذرا۔ وَآسَنُ مِن کلم تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِن کلم تَلِدُ النِّسَاءُ، میری آنکھ نے آمنہ کے لال جیسا خوبصورت دیکھا نہیں۔ آنکھ دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ پھر آقا دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے۔ جو پہلے آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی ایک بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی قبیلے کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1000 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 500 سال کا بڑا بن کے آیا، کوئی 1 صدی کا بڑا بن کے آیا۔ ارے جب آمنہ کے لال آئے، وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، صرف مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے، مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی، مدینے والے کی مصطفائی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی سن لو میں ذرا پرجوش خطاب کرنا ہوندا ہے تے مینوں وچ نعرہ تکبیر لا کے سانسوں کڈائی رکھیا جائے تاکہ میں ختم نبوت مصطفیٰ بشیر احمد خاکی صاحب تاکہ تسا نعرہ لا لو میں تازہ دم ہو جاں سانس پڑ لاں ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں تاجدار مدینہ کی، ارے جن کی عظمتوں کو کہیں خالق ارض و سما نے یوں بیان کر دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ آپ رب ذوالجلال نے آقا کو کائنات کے لیے بشیر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آقا کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ عالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اے اہل اسلام رہا نہ بیڑے وہ موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخا کا۔ اتنی شان رب نے دی، اتنا مقام رب نے دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل لے کے آئے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے، دعوت و جہاد کا منہج لے کے آئے، شہادت اور قربانی کا راستہ لے کے آئے، بوست بالسیف غلبہ اسلام کے لیے تلوار لے کے آئے۔ جو رزقی تحت ذل رمی، میرے رزق کو اللہ نے میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے۔ رات مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے۔ جو پہلے آئے نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، آپ کا آئے نبی بھی بن کے آئے، رسول بھی بن کے آئے، ساتھ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے رب نے مجھ پہ نبوت اور رسالت منقطع کر دیا، اب جبرائیل بھی نہیں آئیں گے، آسمان سے رب کا پیغام بھی نہیں آئے گا۔ اتنی شان دی۔ آج ختم نبوت کے روئے زمین پہ سب سے بڑی کتاب اگر ہے شہید ملت علامہ صالح ظہیر رحمت اللہ علیہ کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سیرت النبی پہ سب سے بڑی کتاب اہل حدیث عالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہے۔ گستاخ پیغمبر واجب القتل ہے۔ سب سے بڑی کتاب الصارم المسلول علی شاتم رسول اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ حضرات اہل حدیث کی یہ تاریخ ہے، چنیوڑ کی سرزمین تھی، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی تھی، علامہ شیخ خطاب کر رہے تھے، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، چند نوجوان اٹھے، باسوں کو تھام لے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ ہو۔ کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی نے شہادت القرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشاد اللہ قصری صاحب نے قادیانی کافر کیوں لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے سر فخر سے بلند کر دیا۔ 1903 میں قادیانیت میں قادیان کے اندر جا کے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ نے مرزا کو للکار کے فاتح قادیانی لقب پا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، ٹرین جب راول پنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سے کروڑی حیدرآباد، ٹرین کی آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی ہے، سمندر ہے، جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی، جو آمنہ کے لاکھ سے آگے نبوت چلائے گا کافر مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ اور دنیا والوں سن لو، جب تک اہل توحید زندہ ہیں ہم پاکستان کے چپے چپے پہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، قادیانیت مردہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کہ حق مسلک اہل حدیث۔ قاضی صاحب تسی میں انسان لائی رکھا ہے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں عظمتوں کی۔
سپیکر یار ذرا صحیح طرح سیٹ کرے دی آواز اس گلا کیوں کھینچے پیسے نہیں دینے تینوں نا ہاں میں بات کر رہا ہوں میرے تو تجربہ کوئی نہیں تو تو ادھر آ جاندہ میں ادھر آ جاندہ اللہ اکبر شان کیا دی مقام کیا دیا مرتبہ کیا دیا آواز کھول صحیح طرح گلا نہ کھینچے میں بات کر رہا ہوں حضرت شمسان بولے رحمت اللہ علیہ وہ ختم نبوت سالار آیا نبوت بوئے نو ہیمار آیا پچھو چکتے نبی اور آنکھ کوئی نہیں سکتا نبی جی در تمہیں نو پاک کوئی نہیں سکتا کھڑی کر کے انگلی آسمان بل تیر مانگوں میرے پیر بدرے منیر مانگوں چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا نبی جی در تمہیں نو پاک کوئی نہیں سکتا پھرن پیر جانتے جنہیں برساتی نے ڈنیاں دعوے ہزاراں وڈیاں میں پڑھا روڑا نکل میں پڑھا کوئی نہیں سکتا نبی جی دل تمہیں پاک کوئی نہیں سکتا کسی نے بغداد کا راستہ دکھایا کوفے کا دکھایا اجمیر کا دکھایا ملتان کا دکھایا پاک پتن نے دکھایا اہل حدیث نے بات کی یا عرش والے کی یا مدینے والے کی حضرات میں بات کر رہا ہوں سید القنین کی میں بات کر رہا ہوں عظمتوں کی میں بات کر رہا ہوں شان کی تورات کو پڑھ لو زبور کو پڑھ لو انجیل کو پڑھ لو ساری آسمانی کتابیں پڑھ لو کوئی ہے مائی کلام جو مجھے دلیل دکھائے انبیاء سارے شان والے کہیں رب نے فرمایا میرے آدم تیری عمر کی قسم میرے نوح تیری عمر کی قسم میرے خلیل تیری عمر کی قسم میرے کلیم تیری عمر کی قسم میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم میرے حود تیری عمر کی قسم میرے صالح تیری عمر کی قسم اگر عمر کی قسم اٹھائی آمنہ کے در یتیم کی اٹھائی لا عمروں کا لاڈلے تیری عمر کی قسم عمر کتنی تھی خطیب بلائے تو بولو عمر کتنی تھی 63 سال پھر مجھے جید کے میں ایک عقیدت کے پھول یوں بکھیرنے دو محبوب جب انگلی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم صفا پہاڑی پہ تبلیغ کر رہے تھے اس وقت کی قسم غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم سدرۃ المنتہا پہ تھے اس وقت کی قسم بیت اللہ میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ تھے اس وقت کی قسم مسجد اقصی مصلی امامت تھے اس وقت کی قسم فجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم مغرب پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم تہجد پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم اشراق پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم چلنے کی قسم بیٹھنے کی قسم لیٹنے کی قسم اداؤں کی قسم وفاؤں کی قسم تیری زندگی کے منٹ کی قسم سیکنڈ کی قسم سانس کی قسم پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو رسول پاک آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں لے بزرگ انعام دے رہے رسول پاک آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا تجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہ مل گئی نہ اہمیں پھڑا دے وہ اہمیں پھڑا دے وہ محبت نہ دے مسلک حق مسلک اہل حدیث مولانا بشیر احمد خاکی صاحب ویلا نہیں دے دیاں طریقہ ٹھیک نہیں لیکن میں چاڑنا بھی نہیں پیار نہ دیتے ہیں بعض مولوی چاڑ دیں دیں محبت نہ دیتے ہیں مقبول کر لے دیں لیکن ویلا نہیں سٹڑیاں اے تو ٹول ٹمکی آلے تو مراسی کر دینے کا ہاں میں بات کر رہا ہوں سید القنین کی عظمتوں کی یہ تو میری حوصلہ افزائی کی خوش ہوئے اللہ کا قرآن سن کے حضرات میں بات کر رہا ہوں آمنہ کے در یتیم کی ذرا ایک اور انداز سے بات کر جاؤں میرے بڑے نبیوں سے خطابات کیے آدم علیہ السلام کی باری آئی یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ یا نوح انہو لیس من آلکا یا ابراہیم قد صدقت رویا یا زکریا انہا نبشرک بغلام نسمہ یا آدم علیہ السلام سے خطاب کیا یا آدم کہہ کے کیا نوح علیہ السلام سے خطاب کیا یا نوح کہہ کے کیا یا ابراہیم کہہ کے کیا یا عیسیٰ کہہ کے کیا یا موسیٰ کہہ کے کیا ارے جب امام الانبیاء کی باری آئی رب نے انداز بدل دیا جاؤ قرآن کے 30 پارے دکھا دو میں دکھا دو کہیں یا محمد یا احمد کہہ کے آواز لگائیو یا محمد کہنا ہے تو پھر سردیاں رہنا ہے میں کیا گستاخی کر کے جہنم میں چلے جاؤ
حضرات میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں پیارے القبات سے بلایا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر۔ تو اڈا موضوع ہے امام الانبیاء، موضوع سے بے وفائی نہیں کروں گا، قیمتی موتی جھولی میں ڈال کے جاؤں گا، قرآن کی بارش بھی کروں گا، حدیث کی بارش بھی کروں گا۔ اگی اگلی گل سنیا جے، پوری کوشش کروں گا جھوٹا واقعہ تے ضعیف روایت تو میں بچاں، اے بھی نال کوئی کچیاں گلاں کر کے لوگاں نو روا دینا ہے کوئی فن ہے، اے تشیع ذاکر بھی کر لیندے نے، کچیاں کر کے روا دینا تو کوئی فن نہیں۔ ہاں علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کسے حدیث دے اندر بات موجود نہیں ہے۔ حضرات میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں شان کی، میں بات کر رہا ہوں رفتوں کی، میں بات کر رہا ہوں بلندیوں کی، اور لوگوں امام الانبیاء کی شان سننے آئے ہیں۔ اور سنو، دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، محدث کو پسینہ آئے بدبو آئے، مفسر کو پسینہ آئے بدبو آئے، دیوبندی کو پسینہ آئے بدبو آئے، بریلوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، جس کو رب نے امام الانبیاء بنایا ان کو پسینہ آئے تو دنیا کو خوشبو آئے۔ پھر عقیدت کے پھول کیوں نہ جید کے میں بکھیر دوں، ہو لاکھوں سلام و ساکہ پر مطلق جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن تو فانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا کہ راہیں دی کے موڑے۔ ایک بات اور کر جاؤں، جھنڈیاں لگا کے جلوس نکال کے سیرت کو منایا نہیں جاتا، سیرت کو اپنایا جاتا۔ تیرے عقیدے میں سیرت آئے، تیرے اٹھنے میں سیرت آئے، تیرے لباس میں سیرت آئے، تیری صورت میں سیرت آئے، تیرے گھر کی چار دیواری میں سیرت آئے۔ آؤ سیرت النبی کا جو پہلا پیغام ہے، سیرت النبی سے جو پہلا پیغام ملتا ہے، فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگو، نمک کی ضرورت بھی رب سے مانگو۔ ایک بات کر جاؤں، اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، شمال میں بھی ہوں، جنوب میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، افریقہ میں بھی ہوں، اور سن لو جس نوٹ پہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی مور نہیں ہوگی، وہ جیدکے کی دکان پہ نہیں چل سکتا، وہ حافظ آباد کی کسی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا، جس نماز پہ، درود پہ، وظیفے پہ مدینہ وعدے کی مور نہیں ہوگی، وہ عمل رب کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے سیرت النبی؟ سیرت النبی کیا ہے؟ تربیت کی باتیں بھی کر جاؤں، عورتیں بھی ہوں گی، تربیت کی باتیں بھی کر جاؤں سیرت کی روشنی میں۔ عورت ماں کی شکل میں آ گئی، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ جائے، من آل جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ۔ جن کو بیٹیاں دیے رب نے، عزت کیا کرو۔ عورت بیوی کی شکل میں آ گئی، اور دنیا کلھا متاع وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے؟ ورفعنا لک ذکر، محبوب تیرا ذکر تورات میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، اذان میں بھی ہوگا، تکبیر میں بھی ہوگا، خطبہ جمعہ میں بھی ہوگا، خطبہ نکاح میں بھی ہوگا۔ نبی کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ سینے کی بات آئی، الم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ یتیمے کی بات آئی، الم یجد کا یتیما فآویٰ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا۔ آقا بدر میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ احد میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ خندق میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ تبوک میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ غار ثور میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ غار حرا میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ مسجد اقصی میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا۔ امانت کی بات آئے، قرآن بول لے۔ دیانت کی بات آئے، قرآن بول لے۔ شرافت کی بات آئے، قرآن بول لے۔ آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے؟ آقا صدیقہ کائنات کے بستر پہ، عرش والے کی وہی صدیقہ کائنات کے بستر پہ۔ ورفعنا لک
ذکر رکھ۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آ گئی، 25ویں روزہ تھا پچھلے سال رمضان میں عمرے پہ گیا، میرے ساتھ شیر پاکستان محبوب عوام مولانا منظور احمد صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، شیر ہیں ہمارے، وہ بھی ساتھ تھے۔ 25ویں رات تھی، بیت اللہ میں تھا، بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے خالق کی محبت میں اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا، قاضی صاحب بات سننے والی ہے، میرا ذرا اردو میں خطاب ہوتا ہے، میں نا پروفیسر والا اردو نہیں بولتا، بھی بندے بول ہاں میں سادہ لفظ بولنا، بہت سکیل نہ کوئی انگریزی بھی نہیں بولتا۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، قاضی صاحب میرا رب نے بیت اللہ لے گیا، شیر پاکستان منظور احمد صاحب بھی ساتھ تھے، میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب کیا، ربا یہ مرید کے سے آنے والا تیرا بندہ خاکی پوچھنا چاہتا ہے، ربا تو نے قرآن کے باروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں، کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، وہ تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، یہ میرا سمجھانے کے قوامی انداز اور سٹائل ہے۔ خالق کہتے ہیں بشیر خاکی مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں، فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے پیا جائے شفا ملتی، فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے، فرمایا نہیں مکہ کی قسمیں نہیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے نہیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے نہیں اس لیے اٹھائی، صفا مروہ ہے نہیں اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا میں جیدکے میں آیا ہوں امام الانبیاء کی شان بیان کرنے، مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ اور تڑپ جاؤ گے، عرش والا کہتا ہے جیدکے والوں کو قرآن سنا کے چلا جا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے میرے آقا۔ کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول والا کیا، میکل ہالٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے، دنیا کی 100 عظیم شخصیات ٹاپ آف لسٹ نام میرے آقا کا لکھتا ہے، جن کی ذات بھی کائنات میں اعلیٰ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کی ذات ایک نہیں، ایک خالق دوسرا مخلوق، ایک ساجد دوسرا مسجود، ایک عابد دوسرا محبوب، لیکن دونوں کی بات ایک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اس چیز کا سبحان اتنی شان رب نے دی۔ ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ، آقا آپ نے اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، سنو شان میرے آقا کی، آسمان سے 2 فرشتے آ گئی، ایک زمین پہ ایک درمیان میں ٹھہر گیا، زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی محمد مصطفیٰ ہیں، ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں خالق کی ساری مخلوق ہو، مخلوق میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، شہداء بھی، مجھے کہنے دو عقیدت کے پھول جیدکے میں بکھیرنے دو، ایک پلڑے میں انبیاء ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، شہداء ہو، صلحاء ہو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کا لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ صورت بھی اعلیٰ، سیرت بھی، اخلاق بھی اعلیٰ، کردار بھی، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی، بیویاں بھی اعلیٰ، بیٹیاں بھی، یتیمی بھی اعلیٰ، ختم نبوت بھی، سینہ بھی اعلیٰ، پسینہ بھی۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں آقا کی شان کی، ذات بھی اعلیٰ، بات بھی اعلیٰ، اللہ نے حسن و جمال کتنا دیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل امین فرماتے ہیں میں مشرق مغرب شمال و جنوب گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ جنا نہیں۔ خلقت مبرم من کل عیب، عیبوں سے پاک پیدا ہوئی، کانک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلیں گے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ میں آپ کی شان میں گردان سنانے لگا،
ایک گردان سنانے لگا ہوں، میں اس کی شان بیان کرنے آیا ہوں جس کی نبوت کو اللہ نے تورات و زبور انجیل میں بیان کیا۔ میں اس آقا کی شان بیان کرنے آیا ہوں جب زمین پہ چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی۔ میں اس کی شان بیان کرنے آیا ہوں جن کی نبوت کی گواہی کنکریوں نے دی، پتھروں نے دی۔ میں آمنہ کلام اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر مجھے رب کے حکم سے سلام کرتا تھا۔ میں ان کی شان بیان کرنے جیتکے میں آیا ہوں جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا۔ میں ان کی شان بیان کرنے آیا ہوں جن کی نبوت کی گواہی فرشتوں نے دی، جنوں نے دی، پتھروں نے دی، درختوں نے دی، شاخوں نے دی، انسانیت نے دی، چرند نے دی، پرند نے دی، جن کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، جن کی شان اتنی بلند ہے۔ اقبال عقیدت کے پھول رحمت اللہ علیہ بکھیر گئے۔ سیالکوٹ سے اللہ نے دو علامہ پیدا کیے، ایک دنیا علامہ اقبال کہتی ہے۔ اقبال بول رہے ہیں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد تڑپ جاؤ گے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ صلی اللہ تڑپ جاؤ گے۔ اقبال ختم نبوت پہ بولے، وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں۔ شاطمے سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسال کے سناس خانوں میں۔ مجھے بتاؤ کیا حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے جان مال بیٹے گردنوں کا لہو سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹنا پڑے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ اور دنیا کے اوپر سن لے جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی کاٹ دیا جائے گا، آنکھ اٹھے گی توڑ دیا جائے گا، قدم اٹھیں گے توڑ دیا جائے گا۔ گستاخ نبی کو بتا دو غیرت مسلم، غیرت مسلم گونج پڑ جائے، غیرت مسلم زندہ ہے، جو میلی آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا۔ ہم ختم نبوت کے آقا کی عظمت کے جھنڈے کائنات میں گاڑ کے چھوڑیں گے۔ میں بات کر رہا تھا اقبال کی رحمت اللہ علیہ، کبھی اقبال یوں بولے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا ٹوٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اتنی شان رب نے دی۔ پھر علامہ اقبال بولے کاش میں وہ پتھر ہوتا جس پہ محبوب کے قدم لگا، کاش میں وہ ٹاکیاں ہوتا جو امی آپ کے زخموں پہ رکھتی تھی۔ اور چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، شہید ملت نے اعلان کیا جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کی نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ میں کن کی شان بیان کرنے آیا ہوں، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا تو جنت کا ٹکڑا۔ میں کن کی شان بیان کرنے آیا ہوں جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، جنت کے دروازے پہ پہنچایا جائے گا۔ دربان پوچھے گا کون؟ آنا محمد صلی اللہ، میں محمد آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے جب تک آمنہ کا لال نہ جائے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ پھر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ جنہیں پہنچایا گیا فردوس میں داخل کیا گیا، مقام وسیلہ اور مقام محمود دکھایا گیا جن کے بارے میں یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیما میں منوار دیما۔ سبحان اللہ اچھی کو میں تنوار دیما میں تنوار دیما میں منوار دیما۔
میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے چنتو میں چنوار دیواں میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی تو میں پگ وار دیواں اتنی شان جن کو اللہ نے دی آؤ ایک حدیث پاک سنا کے توڑے سینیاں ٹھنڈ پا دیاں توڑے منہ پھڑ کے ٹھنڈ پا دے حدیث پاک سننے کے لیے تیار ہیں فضلت علی الانبیاء بستن لے توڑا جے سیرت امام الانبیاء نا موضوع سیرت امام الانبیاء ہون اس موضوع تے انج فٹ حدیث امام الانبیاء کس طرح نے انبیاء کے امام فضلت علی الانبیاء بستن مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی اوتی تو جوامع الکلم میں بات مختصر کرتا ہوں جامع بڑی نصرت بالرعب اللہ نے دشمن پہ رعب ڈال دیا احلت لی الغنائم پہلے انبیاء جہاد و قتال کرتے تھے آسمان سے آگ کھاتی تھی اب آگ نہیں آئے گی جو رزقی تحت ظل رمی میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ارسلتو الی الخلق کافہ میں بستی علاقے قوموں کونیں کائنات کا نبی رسول ہادی رہبر و رہنما بن کے آیا اور کہیں آپ خاتم النبیون اللہ نے نوٹ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا اوتی تو شفاعت مجھے شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا میرے آقا کا فرمان ہے ہر نبی کے لیے ایک سپیشل دعا ہوتی ہے ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کے لیے بچا لی یہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوگا سورج کہاں ہوگا بولو میں پہلے کیا میں کچی گل تو گریز کروں گا سورج 1 میل یا 1.25 میل کے ہیں 1 میل یا 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب مل جائے گا تمہاری سفارش کے لیے جاؤں رب نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے درخت کے قریب جانے سے منع کیا گئے کیوں تھے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے جواب دے دیں گے تمہاری سفارش کے لیے جاؤں رب نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کی دعا کیوں کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سب انبیاء جواب دے دیں گے آقا کے پاس آئیں گے آنا لہا میں محمد تمہیں جواب نہیں دے گا آقا اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے رب کی عظمت و بڑائی بیان کریں گے عرش والا فرمائے گا ارفع راسک اے لے تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں رب امتی رب امت قیامت کے دن امت کی شفاعت کریں گے پھر آقا کی شان کا ایک اور پہلو بیان کر جاؤں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی آج کسی کے دروازے پہ MNA کی گاڑی آ جائے MPA کی گاڑی آ جائے ایڑی زمین پہ نہیں لگتی آقا تیری شان کے کیا کہنے تیرے در اقدس پہ فرشتوں کے سردار آئے براق لے براق پہ سوار ہونے لگے شوخی دکھانے لگا کان میں کہا شوخی نہ دکھا ایسا عظیم تیرے اوپر سوار وہ مسئلہ امام الانبیاء موضوع سمجھ آ رہا جے ہاں میں بات کر رہا ہوں پھر آقا کو براق پہ سوار کر کے مسجد اقصی پہنچایا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے لیکن نبیوں کو اللہ نے مسجد اقصی پہنچایا آقا کے استقبال کے لیے آقا کو مسجد اقصی بیت اللہ سے پہنچایا جا رہا ہے جواب یہ ہے حکمت رب کی یہ ہے رب کو پتا تھا یہودی کمینے مسجد اقصی پہ ملکیت کا دعویٰ کریں گے اللہ نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہیکل سلیمانی یہاں پہ نہیں بن سکتا یہ مسجد اقصی ہے رب کا گھر ہے مسلمانوں کا حق ہے پھر آقا جب پہنچے انبیاء اکرام نے استقبال کیا آلن وسال مرحبا ست بسم اللہ جی آیا ہوں پھر مسجد اقصی میں جب نماز پڑھانے کی باری آئی مسجد اقصی کہاں پہ ہے یہ فلسطین میں ہے فلسطین کی زمین وہ زمین ہے جس کے اندر ابراہیم خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے حضرت اسحاق علیہ السلام رہے انبیاء رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام رہے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو مسجد اقصی وہ مسجد ہے جہاں بیٹھ کے موسیٰ کلیم اللہ نے تورات پڑھی عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل پڑھی ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے دیے وہ
اور آقا نے رب کا قرآن سنایا تھا۔ 4 آسمانی کتابوں کی جہاں پہ تلاوت ہوئی وہ مسجد اقصی ہے جس کی طرف منہ رخ کر کے آقا 16 ماہ تک نماز پڑھتے رہے۔ ارے بیت المقدس وہ جگہ ہے، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بیت المقدس کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کا وقت قریب ہو گیا، سورج نے غروب ہونا شروع کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ پہلی دفعہ دنیا میں ہوا مسجد اقصی بیت المقدس کی آزادی کے لیے رب نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا۔ پھر وہاں پہ آقا کو جبرائیل امین نے بازو مبارک پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبی اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے۔ پھر مجھے جیتکے میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، جتے ہوئے محمد ہو ہی نہیں سکتا، وہ یگے کھلوے ہو ہی نہیں۔ اتنی شان اللہ نے دی، اتنا مقام اللہ نے دیا، اور آج وہ فلسطین کی سرزمین جو مسلمانوں کے خون سے لو ہے، بچوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو شہید کیا گیا، گولیاں چلائی گئی، بارود برسایا گیا، گھروں پہ بلڈوزر چلائے گئے، لیکن فلسطینی گھبرائے نہیں، میدان نہیں چھوڑا، اور ان پہ ظلم کن نے کیا؟ یہودیوں نے کیا، اور جن کی خباستوں کو رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، قاضی صاحب کائنات کے رب نے ان پہ FIR کاٹی، مغضوب علیہ لعنتیں برسی۔ اب ان کے خلاف جو پہلی FIR رب نے کاٹی، ان کا پہلا جرم بتایا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ یہودیوں نے کہا اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ واہ بچڑے کی پوجا کر کے شرک کی لعنت کو پھیلایا، آسمانی کتابوں میں تعریف کی، آسمان سے آیا من و سلوہ کھایا، لڑنے کا وقت آیا بے وفائی والا جواب، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ تو رب کو لے جا۔ ادھر آقا کو ایسے یار دیے، آقا جو رب نے حکم جہاد دیا ہے، آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹا دیں گے، سب کو لٹا دیں گے، انگاروں پہ لیٹ گئے، سولیوں پہ لٹک گئے، بچے ذبح کروا لیے، سب کو لٹا دیا۔ عرش والے نے اعلان کر دیا، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، رب نے اعلان کر دیا، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المؤمنون حقا۔ پھر مجھے چیچے میں نعرہ لگانے دو، واہ صحابہ واہ صحابہ، لاؤ نعرہ واہ صحابہ واہ صحابہ، لگا واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ۔ جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ بھی بیان کرتے رہیں گے، عظمت اہل بیت بھی بیان کرتے رہیں گے۔ شان مصطفیٰ زندہ عظمت صحابہ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا، ان کے جرائم رب نے قرآن میں بیان کیے، بچڑے کی پوجا کی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے اللہ کی زمین کو شرک سے بھر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان یہودیوں کا علاج کیا ہے؟ ہاں احتجاج بھی کریں، ریلیاں بھی نکالیں، اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائیں، سارا کچھ کریں، لیکن رب کہتا ہے اب تو فلسطین پورا آگ و خون کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ ان کا علاج کیا ہے؟ رب کہتا ہے بشیر خاکی، ان
کو میرا قرآن سنا دے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. رب کا قرآن آرمی چیف کو جھنجھوڑ رہا ہے, صدر پاکستان کو جھنجھوڑ رہے, امریکہ سارا کوئی لے کے اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا. اور فلسطینیوں سے تمہارا خون ایمان عقیدے کا رشتہ ہے. اسرائیل کے خلاف پاکستان اعلان جہاد کرے, سعودی عرب اعلان جہاد کرے, ترکی اعلان جہاد کرے, عرش والا کہتا ہے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, ان کا بائیکاٹ کرو. اے پوک شوک چھڑ دیو, سارا منافع ہونا نہیں جانا ہے میں نا قاضی صاحب. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے. یہ سیرت النبی کا پیغام ہے. آپ سیرت امام الانبیاء سننے آئے ہیں, آپ ساقی کوثر کی سیرت کو سننے آئے ہیں, آپ تاجدار مدینہ کی سیرت کو سننے آئے ہیں, آپ والی پتھاکا مقام سننا آئے ہیں, آپ آمنہ کے در یتیم کی مدح سرائی سننے آئے ہیں. آج کنین کے تاجدار جن کو اللہ نے اتنے معجزات دیے, باقی نبیوں کو کتابیں ملی, تورات بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئی, قرآن نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا. پھر مجھے حافظ آباد میں عقیدت کے پھول بکھیرنے دو, ضلع میں سلاطین عالم اپنی جگہ پر, دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی. آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ. اتنی شان رب نے دی, اتنا مقام رب نے دیے. لوگوں آؤ, آقا کی حرمت نموس پہ کے لیے کٹ جانے کا جذبہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لطپت پڑے ہیں, آقا پاس سے گزرے, ہمارا تیرا کیا حال ہے. زخمی حالت میں جسم کی طاقت کو جمع کر کے اپنا سر مبارک محبوب کے قدموں پر. اللہ کے حبیب ایک ہی خواہش ہے, آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. شاعر بولا, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے, نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حضرات آؤ اپنے بالوں کی کٹنگ لباس, بچوں کی تربیت نماز, آؤ سیرت کا رنگ رنگ لیں تاکہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. میں بات پیار کی کر رہا تھا. ایک قیدی کو مکہ کے چوک میں لایا گیا, نام کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی تیر مار رہے, کوئی تلوار, گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر رہے. کافر کہتے ہیں خبیب تجھے چھوڑ دیں گے, اتنی بات کہہ دے کاش میری جگہ سولی پہ آمنہ کے لال ہوتے. اے کافرو, اتنا کہنا تو دور کی بات ہے, میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں آقا کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے. پھر یہ نعرہ نہیں, ایمان و عقیدہ ہے, حرمت رسول پر جان بھی. سبحان اللہ. زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ, ہاتھ میں تلوار پکڑ کے آقا کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں. کافر وار کرتے ہیں, 72 زخم کھا کے گر گئے. علی و طلحہ آ گئے, علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ہوش آ گیا, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں علاج کے لیے. مجھے علاج کے لیے لینے کو جاؤ. میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا جب تک ایک سانس ہوگا خون کا قطرہ ہوگا, زیاد آقا کی چوکٹ کا پہرا دے گا. واپس خیمے پہ لایا گیا, ہاتھ میں تلوار پکڑ کے چوکٹ رسول کا پہرا دے رہے ہیں.
زخم کھا کے خون میں لپت ہو کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ زمین پہ گر گئے. جب زمین پہ گرے ان کے چیخ کی آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آ گئے. اب منظر کیا ہے؟ اہل جد کے سید القرین کی گود میں آقا کی نموز کے لیے 92 زخم کھانے والا زیاد نوجوان ہے. آقا نے کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں بھی زخمی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ. قاضی صاحب تشریف لے آئے. آلن و سالن مرحبا. مناظرے بڑے بڑے سنے نے لیکن مناظرے بڑے بڑے سنے نے بڑے اہل حدیث مناظر نے. خدا دی قسمیں جیڑا مناظرہ قاضی صاحب نے کیتا ہے تے انہاں دے معاون مولانا مفتی مبشر ربانی صاحب سن. اللہ دونوں بزرگاں نو صحت اللہ شیخ صاحب نو بھی مفتی مبشر ربانی صاحب نو. شیخ میں تواڈے مفتی صاحب تے تسی جڑے رل کے مناظرے کیتے نے جیڑا تسی مخالفاں دی منجی ٹھوکی ہے کوئی نہیں ٹھوکی. نعرہ تکبیر مصدق حق اہل حدیث ناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد صاحب حضرت مولانا قاری محمد بشیر احمد خاکی صاحب. دعا کرو اللہ بزرگاں نو بھی صحت دے. مبشر ربانی مولانا قاری محمد یعقوب احمد عالمی مبلغ اسلام قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب. قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب میرے تو بڑے نے میں بھی تو آلن سالن مرحبا کہنا. ہاں میں بات کر رہا ہوں. میں بات زیاد بن سکن کی کر رہا تھا. آقا میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے. ایک ہی خواہش ہے آپ کے قدموں میں میری جان نکل جائے. حضرات آقا کے قدموں میں جان نکل گئی. میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. میں چیتکے کے اندر میں بات کر رہا تھا عقیدت کی. میں کن کی شان بیان کرنے آیا ہوں. ایک گلدستہ پیش کرنے لگا ہوں آخر میں جو جن کی شان کو رب نے تورات و زبور انجیل میں بیان کیا. جو آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے سایہ کیا کرتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی. جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا. جس آقا کی نبوت کی گواہی بیڑیے نے بول کے دی پتھر نے دی کنکریوں نے دی. میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں. ابھی میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا. جن کی عمر کی قسم کائنات کے رب نے اٹھائی. جن کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت قرار دیا. جن کا مقام یہ ہے جن کی شان یہ ہے جن کا مرتبہ یہ ہے. اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں. مگر مصطفیٰ کے بعد حافظ سیف اللہ منصور کہا کرتے تھے یا غیرت کے ساتھ جئیں گے یا شہادت پا کے جنتوں میں چلے جائیں گے. علامہ شہید یہ ثانی شہید شیخ القرآن یہ جگہ کے امت کو گئے. حضرات قاری عبدالحفیظ صاحب تو جب شان صحابہ بیان کرتے تھے ہزاروں قطار لوگ رحمت اللہ علیہ میں امی امی کہتے لوگ روتے. حضرات آج انشاءاللہ قاری صاحب کی یاد تازہ کر دیں گے. میں بات کر رہا ہوں جب تک اہل حدیث زندہ ہیں اہل توحید زندہ ہیں اور دنیا کی قادیانی بھی سن لیں یہودی بھی سن لیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے جو انگلی سید القرین کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا. جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا. جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا. آج یہودی کمینے فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے اسرائیل حرف غلط کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹے گا. رب فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا کرے گا. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارا فلسطین
فلسطینیوں سے ایمان کا عقیدے کا خون کا رشتہ ہے کشمیر فلسطین کا جہاد امت پہ فرض بھی ہے غرض بھی ہے ہم صاف کہتے ہیں ہم جب تک زندہ ہیں اسرائیل مردہ باد فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے آپ میرے نعرے کا جواب دو اسرائیل کی بربادی تک یا گونج نہیں پائی اسرائیل کی بربادی تک فلسطین کی آزادی تک فلسطینیوں سے رشتہ کیا فلسطینیوں سے رشتہ کیا اور میرے نعرے کا جواب دو میں قاری صاحب کے خطاب کے لیے آپ کو جگانا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ گونج پر جائے نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شہدائے اسلام شہدائے اہل حدیث مسلک اہل حدیث ہم نے کائنات کے باسیوں کو کوفہ بغداد اجمیر کا راستہ نہیں دکھایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہم نے عرش والے کی طرف بلایا مدینے والے کی طرف بلایا ہم جب تک زندہ رہیں گے کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کیا اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہو لا خزاں لال گل کھلتا رہے گا اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا وما علینا الا البلاغ